عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. بھئی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے، دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا دعا کی تو چل رہی تھی. یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا میں. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے. تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. صورت بنا لو رونے جیسے. ہمارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے.
کیسے مانگنا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ دیکھو، اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون۔ اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ سکون۔ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی، سکون سے سو جاؤ۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں، یہ بڑی زبردست بات ہے۔